السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر کلاس، آج ہم کہانی پڑھیں گے نا اتفاقی کا انجام۔ اس کہانی کے عنوان کے ساتھ بے لکھا ہوا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلی کہانی اتفاق کی برکت کا دوسرا حصہ ہے۔ اب دونوں بیلوں کی تھکن دور ہو چکی تھی، اپنی طاقت پر مغرور تھے۔ مغرور سے مراد غرور، تکبر۔ ایک دن شیر سے لڑائی کی باتیں کر رہے تھے کہ ایک بیل نے کہا، میری طاقت نے شیر کو بھگایا، میرے سینگوں نے اسے زخم پر زخم لگائے، تم تو بس اپنا بچاؤ کرتے رہے۔ دوسرے نے جواب دیا، واہ، اگر میں چستی سے اسے سینگوں پر نہ لیتا، چستی سے مراد تیزی سے، تو شیر تمہارا تیا پانچا ہی کاٹ ڈالتا۔ تیا پانچا سے مراد ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، ختم کر دینا۔ یہ میرے ہی سینگوں کی برکت تھی کہ شیر جدھر پینترا بدل کر حملہ کرتا تھا، پینترا بدلنا مراد پہلو بدلنا، قدم بدلنا، دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے ایک طرف سے کی سائڈ کو چھوڑ کر دوسری سائڈ سے حملہ کرنا۔ میرے سینگ ادھر ہی سے اس کے حملے کو رد کر دیتے تھے۔ رد کرنا مراد روک دینا۔ تم تو فقط اپنی جان بچاتے تھے۔ فقط سے مراد محض۔ تو میں سے تلخی اتنی بڑی۔ تلخی سے مراد ناگواری، بدمزگی کہ دونوں میں اتفاق نہ رہا اور دونوں نے اپنا اپنا الگ راستہ اختیار کر لیا۔ ایک جنگل کے مغرب میں چلا گیا، دوسرا مشرق کی طرف بڑھ گیا۔ اتنے دنوں میں شیر تندرست ہو چکا تھا۔ تندرست سے مراد صحت مند، اور دور سے ہی بیلوں کو دیکھا کرتا، مگر جب ان میں اتفاق نہ رہا تو شیر کو اپنے وارے نیارے نظر آئے۔ وارے نیارے نظر آنا، اپنا فائدہ نظر آنا، اور ایک بیل کی طاق میں گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ طاق میں گھات لگانا مراد کسی کی تلاش میں بیٹھنا۔ جو ہی بیل چڑھتا ہوا قریب آیا تو شیر نے جس لگائی۔ جس لگانا سے مراد چھلانگ لگانا، اور ایک ہی پنجہ سے گردن توڑ کر رکھ دی۔ بیل گرا اور پھر نہ اٹھا۔ شیر نے جی بھر کر تازہ گوشت کھایا اور اپنی کچھار میں جا کر سو رہا۔ کچھار سے مراد شیر کی غار۔ اگلے دن اٹھا اور دوسرے بیل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ یہ بیل بھی اسے جلد ہی مل گیا۔ شیر ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں اس کے گوشت کا مزہ لینے لگا۔ بیل بے خبر چر رہا تھا۔ بے خبر سے مراد لا علم ہونا، جسے کوئی خبر نہ ہو۔ اس کو خیال بھی نہ تھا کہ دشمن اس کی طاق میں ہے۔ طاق میں ہے مراد اس کی تلاش میں ہے۔ جو ہی جھاڑی کے قریب آیا، شیر انگڑائی لے کر اٹھا۔ انگڑائی لینا مراد بدن کو پھیلانا، جسم کو اکڑا کر سستی دور کرنے کا عمل، اور چھلانگ لگا کر بیل کی پیٹھ پر جا بیٹھا۔ بیل کی پیٹھ مراد بیل کی پشت یعنی کمر۔ بیل نے بیتریا جھٹکا۔ بیتریا سے مراد بہت زیادہ۔ سینگ ہلائے، مگر شیر نے اپنے پنجوں سے اس کی کھال ادھیڑ دی، اور ایک پنجہ اس زور سے گردن پر مارا کہ گردن ایک طرف لڑک گئی۔ لڑکنے سے مراد لٹک گئی اور بیل زمین پر گر کر مر گیا۔ شیر نے اس کا گوشت کھایا، لہو پی کر
اپنی پیاس بجھائی اور دہاڑتا ہوا ایک طرف کو نکل گیا۔ دہاڑنا سے مراد آوازیں نکالتا ہوا۔ بچوں، بیلوں کی دونوں کہانیاں پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں اور یہ اخلاقی سبق حاصل کیا ہے کہ اگر ہم بیلوں کی طرح آپس میں مل جل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں گے تو دنیا کی تمام طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق نہ رہا تو پھر ہمارا وجود بھی بیلوں کی طرح ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں مل جل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ شکریہ۔